حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے آئے ہوئے مرکزی مبصرین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہالوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز کو سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم لوگ بیسا کے مختلف پنچایتوں اور گاؤں اور آپ کے آنگنوں میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کی جو محبت، آپ کی جو الفت، آپ کا جو خلوص ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے جب سے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو مختلف عنوانات پر سماعت فرمایا، میں صرف آپ کے درمیان میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہندوستان میں آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، آسام سے لے کر بنگال تک، اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، اگر کوئی آواز ہندوستان کے مظلوموں کے لیے اٹھتی ہے، چاہے ان کا مذہب کوئی ہو، ان کا عقیدہ کوئی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، دلت ہو، قبائلی ہو، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہو، شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنے والے ہو، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ان کے حقوق کو چھینا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہندوستان بھر کے مظلوموں کے لیے جو آواز اٹھتی ہے، وہ آواز نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہوتی ہے۔ ہر ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی شخصیت کا نام جناب اسد الدین اویسی ہے۔ آپ نے گزشتہ دیکھا کہ نہ صرف ہندوستان کے مظلوموں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک نے جب ہمارے ملک پر دہشت گردانہ حملہ کیا تو ساری دنیا میں پاکستان کے اور دہشت گردانہ حملے اور ہندوستان کے دفاع میں اگر کوئی نیتا نے بات کیا ہے تو اس نیتا کا نام جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ نیتا ہے جو دن کے 24 گھنٹے، چاہے شب طیور کا سناٹا ہو یا دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، یہ نیتا حالات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر آپ کی آواز اٹھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جن ماں باپ کے گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اپنی شہزادیوں کو سو جوڑے میں دیکھیں، ان کے پیلے کپڑوں میں دیکھیں، ان کے ہاتھ پر مہندی دیکھیں، ان کو اپنے گھر سے ان کے پیار کو گھر کو رخصت کرتے ہوئے دیکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اپنی بیٹی کا بیاہ ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو انسان دنیا اور مافیا سے بھول کر اپنی بیٹی کی خوشیوں میں لگ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے، یاد کیجیے اس وقت کو جب ایوان پارلیمنٹ میں، سنسد میں ڈبل طلاق کا بل پیش کیا جا رہا تھا تو عزیزان گرامی، آپ کے میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صاحبزادی کا نکاح تھا، ان کی شادی تھی، لیکن عزیزان گرامی اپنے گھر کے خوشیوں کو چھوڑ کر آپ کی اور ملت کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کا دفاع کرنے کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب عید شادی کے موقع پر سنسد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یا دنیا کوئی اور ایسا نیتا پیش
गिरामी, मैं आपको बतलाता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि मजलिस मुसलमानों की जमात है। नहीं मेरे दोस्तों, मजलिस सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं बल्कि हर मजलूम की जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के दूर दराज मुकाम पर खेत में एक ही खानदान के मेरे 3 दलित भाइयों को बेतरतीबाना तरीके से कत्ल किया जाता है, तो उस मौके पर न वहां के चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं, न कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं, न एनसीपी के नेता वहां पहुंचते हैं। अगर उस नाजुक मौके पर दुख की घड़ी में अगर कोई अपने दलित भाइयों को दिलासा देने के लिए पहुंचता है तो शख्सियत का नाम बैरिस्टर अफजलुद्दीन अवैसी। अजीज़ान मोहतरम, हमको कई लोगों ने यहाँ पर बतलाया है कि जो नेता जो विधायक आपके मुंतखब होकर जाते हैं, नतीजा मिलने के बाद फिर 5 साल तक उनका चेहरा शटर में नजर नहीं आता। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रोजाना हफ्ते में जुमे को छोड़कर सारे दिन अपने हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रजा दरबार मुनक़िद करती है, जिसमें वहां के संसद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ सारे 7 विधायक और 2 रुकने काउंसलर और तमाम कॉर्पोरेटर्स वहां पर मौजूद रहते हैं। सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक कोई भी शख्स अपना मसला लेकर उस प्रजा दरबार में हाजिर होकर अपने मसाइल को हल करवाता है। क्या हिंदुस्तान की तमाम जमातों में कोई एक जमात ये दावा कर सकती है कि रोजाना की बुनियाद पर वो प्रजा दरबार मुनक़िद करती है और अपने शहर अपने इलाका न सिर्फ अपने इलाका बल्कि सारे हिंदुस्तान से आने वाले गरीबों और मजलूमों की आवाज को सुनती है, उसको संजीदगी से नोट करती है और उसको हल करवाने की कोशिश करती है। अजीज़ान गिरामी, ये सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान के तमाम मजलूमों की दिलों की धड़कन का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। अजीज़ान गिरामी, आज जब चुनाव है तो मुख्तलिफ लोग आपके दरमियान में आते हैं और आपको हथेली में जन्नत बताई जाती है, आपको दिन में सपने बताए जाते हैं, आपसे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब आपके वोटों के जरिए ये मसनदों पर बैठते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो इनका काम क्या होता है मुझसे ज्यादा आप और अच्छी तरह जानते हैं। 6 बार आपने जिनको विधायक बनाया और 1 बार मंत्री बनाया, कभी आपने विधानसभा में आपके हक के लिए, आपके इलाके की तरक्की के लिए, आपके मसाइल को हल करवाने के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए कभी विधानसभा में आपने इनको आवाज उठाते हुए सुना है? आपका नेता कैसा होना चाहिए? गूंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि विधानसभा में वक्त के हुक्मरानों के गिरेबानों को पकड़कर आपके शहर को तरक्की दिलाने वाला नेता होना चाहिए। आपने भी मोहतरम से सुना कि 2020 में अमोर की आवाम ने अपने नेता अख्तरुल ईमान को विधायक बनाकर भेजा, तो अख्तरुल ईमान ने क्या कारनामा अंजाम दिया? अज़ीज़ान गिरामी, जहां पर आपकी मिल्लत के मसाइल को विधानसभा में उठाता रहा, आपके मसाइल को हल करवाने के लिए लड़ता रहा, उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करता रहा, इस इलाके में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर बनाने के लिए जिद्दोजहद करता रहा, हर इन नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता रहा। इसी के साथ साथ जनाब अख्तरुल ईमान ने अपने शिदर अमूर के लिए 800 करोड़ की खतीर रकम हासिल की है, जिसके जरिए से आज वहां पर रोड तामीर हो रहे हैं, पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस की तामीर हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आपको कहना चाहते हैं
مسائل کو حل کروا سکے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے درمیان میں آپ کے شدر سے آپ کے اس حلقے سے ایک نوجوان باعزم باہمت کچھ کر گزرنے کی طلب و آرزو رکھنے والے نوجوان جناب غلام سرور کو میدان میں لایا ہے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ حاجی صاحب آپ کی عمر ہو چکی ہے, آپ بزرگ ہو چکے ہیں, آپ اپنے پوتے ناتے نواسیوں میں ہنسی خوشی سے بقایا زندگی گزاریے اور نوجوان کو آگے بڑھنے کا موقع دیجیے. یاد رکھیے نہ ساتھ دے گی یہ دم توڑتی ہوئی شمع, نہ ساتھ دے گی یہ دم توڑتی ہوئی شمع. نئے شراب جلاؤ کہ روشنی کم ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے روشن کو مستقبل کرنا ہوگا تو پتنگ چھاپ پر ووٹ جلانا ہوگا. آپ کے شدر کی ترقی کی راہ پر لے جانا ہوگا تو پتنگ چھاپ پر بٹن دبانا ہوگا. اس ملک میں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن کرنا ہے تو پتنگ چھاپ پر بٹن دبانا ہوگا. اگر اس ملک میں بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے مستقبل میں رہنا ہے تو 4 نمبر پر بٹن دبانا ہوگا. ہندوستان میں اپنے مسائل کو دستور کی روشنی میں حل لینا ہے تو اسد الدین اویسی کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا. اگر اپنی قیادت کو توانا بنانا ہے, اسد الدین اویسی کی قیادت کو تقویت پہنچانا ہے تو پتنگ چھاپ پر بٹن دبانا ہوگا. اگر اسد الدین اویسی کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ہدایت کو دینا ہے اور 11 تاریخ کے دن اپنے ایک متدان کا, اپنے ایک ووٹ کا استعمال بٹن چھاپ پر کرنا ہوگا اور اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا. 11 تاریخ سے پہلے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیجیے. 11 تاریخ کو مکمل طور پر فارغ رکھیے تاکہ آپ صبح کی اولین ساعتوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے متدان سینٹر پر جائیے اور وہاں پر 4 نمبر پر